جو نازل ہوا اس کی ترتیب میں سب سے پہلی صورت یہی ہے، اور اس کی پہلی 5 آیات جو بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے۔ غار ہرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں کے لیے عبادت کے لیے چلے گئے۔ سیدہ عائشہ راویہ ہیں کہ نبی الاسلام کی زندگی کا جب 40واں سال شروع ہوا تو آپ کا دل دنیا کے کاموں سے اچاٹ ہو گیا، اور سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا سے وہ کچھ کھانا وغیرہ بندوا کر تو وہ غار ہرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے۔ یہ آپ کے بزرگ ہیں جو 40 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو روٹی کی ضرورت پڑتی تھی، آپ کی بیوی باندھ کے دیتی تھی۔ کہانیاں ساریاں جتنے جتنے کہانیاں آئے گی میں وڈ کے پرے ماراں گا۔ بخاری مسلم ہے کہ نبی اسلام کھانا ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ تو آپ کے وہ تو کہتے ہیں بزرگ اتنے سال تک چلا کٹیا نہ کچھ کھادا نہ پیتا، سب جھوٹ ہے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچانک ایک دن میرے سامنے انسانی شکل کے اندر فرشتہ نمودار ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے کہا اقرا، پڑھو۔ تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ اس نے یہ ریپیٹ کیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا اور اس کے بعد کہا کہ پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات تو نبی علیہ السلام نے پھر یہ آیات پڑھی۔ اب اس میں ایک چیز مبہم ہے، اس کے بعد پھر وہ حدیث چلتی ہے کہ آپ علیہ السلام واپس آ گئے، سیدہ ختیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ سیدہ ختیجہ نے پھر تسلی دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، دکھ درد اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ اپنے ایک قریبی کزن تھے ورقہ ابن نوفل جو عیسائی تھے لیکن موحد تھے، ان کے پاس لے گئیں۔ وہ نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کا جب ایکسپیرینس سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے اور عنقریب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، اور میں اگر اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ وہ خیر زندہ نہیں رہے، اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ تو اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ورقہ ابن نوفل جو سیدہ ختیجہ کے کزن تھے ان سے کہا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی، یہ تو مجھ سے بڑا محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص کی 40 سال کی زندگی میں وہ آنکھوں کا تارا ہے مکے کے لوگوں کا، تو اچانک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا ممکن ہوگا کہ جو لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو ورقہ ابن نوفل نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کیا محمد آپ سے پہلے جس نے بھی یہ توحید کی دعوت بلند کی ہے نا، یہ دعوت ہی ایسی ہے کہ مخالفین پھر اس کے ساتھ یہی شروع کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے، آج کے دور میں اگر کوئی شخص ایسی توحید بیان کر رہا ہے کہ لوگ اس کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں اور وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن چکا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ توحید بیان نہیں کر رہا جو قرآن کی توحید ہے۔ وہ توحید تو نبیوں سے نہیں کسی نے سنی سوائے چند لوگوں نے جن کو اللہ نے توفیق دی۔ آج توحید کی کوئی بات کر رہا ہو اور لاکھوں کا مجمع اس کی بات سن رہا ہو اور لوگ تعریف کر رہے ہوں، تو وہ توحید وہی بیان کر رہا ہوگا کہ جو توحید ہندو بھی مانتے ہیں۔ سورج اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، تو ہندو کیا کہتے ہیں شیطان نے بنائی، عیسائی کیا کہتے ہیں فرعون نے بنائی، یہودی کیا کہتے ہیں نمرود نے بنائی، نہیں سارے کہتے ہیں اللہ نے بنائی۔ لیکن جیسے ہی وہ یہ کہے گا نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا، یہ جو لوگ قبروں میں دفن ہیں جن کو آپ جا کے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، ساتھ ہی آپ دیکھیں وہ لاکھوں کا مجمع جو ہے نا چند درجنوں پہ آ جائے گا اور اس شخص کی پٹائی بھی شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو کسی نے سننی نہیں ہے، یہ وہ ننگی تلوار ہے کہ جس سے سب بھاگتے ہیں۔ بہرحال اس میں ایک جو چیز ابہام والی تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 3 دفعہ فرشتے نے کہا کہ آپ پڑھیے تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس میں میرے خیال ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے، مولانا مدوری رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ جو پہلی وحی ہے نا یہ کسی تختی کی شکل میں لکھی ہوئی نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے، جب بھی آپ نے انکار کیا ہے پڑھنے سے، ورنہ تو چھوٹی عمر کا بچہ بھی ہو اس کو کہا جا کہ پڑھ جو میں پڑھ رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے کیا اور تیری زبان میں ہے،
تو بچہ بھی پیچھے پیچھے دوہرا دے گا، کوئی مسئلہ ہے؟ اور ایک شخص کی عمر 40 سال ہے اور اس کو فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ جو میں پڑھتا ہوں پیچھے پیچھے پڑھو، تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یقیناً وہ زبانی کلامی پڑھنے کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ کوئی لکھی ہوئی چیز جو سامنے موجود تھی۔ جب بھی آپ علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ تو سورۃ العنکبوت میں ہے نا کہ اے نبی علیہ السلام، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، نہ کسی کتاب میں کوئی چیز پڑھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ قرآن آپ نے خود گھاڑ لیا۔ نبی علیہ السلام کا امی ہونا یہ آپ کا معجزہ تھا۔ جبھی تو آپ نے جب یہ کلام پیش کیا ہے تو بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے ہیں، کیوں کہ یہ بڑا نفیس کلام ہے۔ اور اگر اس کے اندر یہ چیز ہوتی کہ آپ علیہ السلام کبھی کسی شاعر کی شاگردگی آپ نے اختیار کی ہوتی یا کسی فلاسفر کے پاس بیٹھے ہوتے تو لوگ کہہ دیتے کہ 40 سال سے بیٹھا تھا، کچھ تو سیکھ لیا ہوگا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام تو بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، یا بالکل جب آپ کی شادی ہوئی تو پھر کوئی تجارت کا کام کیا۔ آپ علیہ السلام کا لکھنے پڑھنے کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انٹینشنلی کیا تاکہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اسے بنایا جائے۔ ہمارا پڑھا لکھا نہ ہونا ہمارا عیب ہے، نبی علیہ السلام کا پڑھا لکھا نہ ہونا آپ کی خوبی ہے، جو ریکوائرمنٹ تھی۔ یہ بات مشکل سے سمجھ آئے گی لیکن آپ کو میں آسان مثال سے بیان کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خوبی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا شاعر ہونا آپ کی خوبی نہیں ہے۔ قرآن میں ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اس پیغمبر کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق تھا۔ تو ہم تو شاعروں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے ہمارے نبی کی شان نہیں تھا، کیونکہ اگر آپ شاعر ہوتے تو لوگ کہتے کہ شاعر تو تھا ہی تو اس نے کلام لکھ لیا ہوگا۔ ویسے بھی قرآن کے اندر ایک ردم پایا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے ڈیوائن میوزک ہے، آیات ملتی جلتی ہیں، اگرچہ ان کے وہ وزن اتنے نہیں ہیں، آزاد نظم والا سٹائل ہے جس طرح ہم کہتے ہیں، مصرے چھوٹے بڑے ہیں، لیکن بہرحال اس میں رب تو ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہاں بھی تو ہے نا ربط، ہر صورت کے اندر ربط ہے، اور یہ ربط رکھا اس لیے تاکہ اس کا ٹیسٹ فیل ہو۔ اگر یہ عام نثر کے انداز میں ہوتی نا تو اس کا مزہ ہی کوئی نہیں تھا، عربیوں کے لیے کوئی انجوائمنٹ نہیں تھی، اجمیوں کے لیے بھی نہیں تھی، اور دوسرا اس میں چوری نہیں ہو سکتی۔ نثر کے انداز میں تو 2-4 جملے آپ بیچ میں شامل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اس وزن پہ چیز چل رہی ہوتی ہے نا، ایون آپ ایک آیت کو اٹھا کے دوسری جگہ فٹ کریں نا، وہ فٹ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کی آیات جو ہے نا وہ ایک ردم کے ساتھ چل رہی۔ اگر آپ کہیں کہ میں سورہ 3 کی کوئی آیت فٹ کر دوں اس کے اندر، وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنے سیاق و سباق میں نہیں فٹ ہوگی۔ تو یہ اس کی حفاظت ہے۔ تو یہ موقف مضبوط لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فزیکلی کوئی چیز دکھائی گئی ہے، اور اسی وجہ سے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں نا کہ نبی علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد اللہ نے آپ کو یہ استعداد دے دی تھی کہ آپ کتاب میں سے پڑھ سکتے تھے اور تھوڑا بہت لکھ بھی سکتے تھے، ان کے موقف کو تائید ملتی ہے اس چیز سے۔ مہارت نہیں تھی لیکن تھوڑا بہت کر سکتے تھے۔ اس کا ثبوت وہ بخاری کی حدیث ہے، جب صلح حدیبیہ کے اوپر موقع پر معاہدہ لکھا گیا تو کافروں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، محمد رسول اللہ کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی چونکہ آپ کے کاتب تھے، آج کل کے کاتب وہی تو کوئی اور ہیں، نبی علیہ السلام کے زبان میں مولا علی تھے، زید ابن ثابت تھے، تو مولا علی سے کہا کہ اس کو مٹا دو۔ وہ آج کل کے جو کاتب وہی ہیں نا وہ پرلی طرف سے آئے ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع، تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں کاٹوں گا۔ محبت کا اظہار تھا کہ میں کیوں محمد رسول اللہ کاٹوں، تو آپ نے اس کے اوپر کوئی ان پہ گرفت بھی نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، تو صحابہ نے بتایا یہ آپ کا نام لکھا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے لکیر پھیری، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا محمد بن عبداللہ۔ اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ۔ اب جو سٹرکٹلی جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کے گلے کی ہڈی ہے یہ والی حدیث۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے نا جو کہ آپ نے لکھا، اس سے مراد ہے آپ نے لکھوایا، لیکن جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے۔ اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنا نام لکھا، اور وہ راوی حدیث وہ صحابی کہتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام لکھنے میں مہارت نہیں رکھتے تھے، یعنی آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خوبصورت نہیں تھی کیونکہ آپ نے کبھی لکھا ہی نہیں تھا۔ تو وہ حدیث الفاظ حفاظت کر رہی ہے کہ وہ آپ نے لکھا تھا، لکھوایا والا چکر نہیں تھا، تو بس اتنا آپ نے لکھا۔ تو جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں نا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ لکھنا پڑھنا جان گئے تھے، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دے دیا تھا، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا انکار یعنی دلائل کے ساتھ کرنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی، میں آپ کو صرف ایک ہر جگہ اختلاف بتا رہا ہوتا ہوں دلائل کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔
اس سے نبی علیہ السلام کی نبوت بھی سٹیک پہ نہیں لگے گی، کیونکہ وہ تو اعلان نبوت کے بعد ہے نا۔ قرآن کا تو کلیم ہے اس وحی کے نزول سے پہلے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو وہ کہتے ہیں پھر اس سے ثابت ہوا کہ وحی کے نزول کے بعد اللہ نے آپ کو یہ طاقت دے دی تھی کہ آپ پڑھ بھی سکتے تھے۔ تبھی تو آپ علیہ السلام پروف ریڈنگ بھی تو وہی کی کرتے تھے نا۔ پروف ریڈنگ تو وہی کرے گا جو بول رہا ہے۔ پروف ریڈنگ کے دو طریقے ہیں کہ آپ نے کوئی وہی لکھوائی، پھر آپ نے کہا پڑھو کیا لکھا ہے، اور وہ اس نے پڑھ کے سنائی، اور دوسرا یہ کہ آپ خود دیکھیں گے کیا لکھا ہے اس نے۔ تو دونوں طریقے سے پروف ریڈنگ ہوتی ہے۔ لہذا میرا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی یہ موقف رکھتا ہے تو یہ موقف بھی دلیل کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام وحی کے نزول کے بعد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اگرچہ اس میں مہارت نہیں تھی۔ تو یہ جو ہے نا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو بیسیکلی پڑھنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے پیچھے پڑھ، ورنہ تو آپ پہلی دفعہ ہی پڑھ لیتے۔ یار آپ خود سوچیں، آج بھی آپ کسی 10-12 سال کے بچے کو گئے کہ بیٹا میں جو آپ کی اردو زبان میں بولتا ہوں میرے پیچھے پیچھے پڑھ، تو وہ بھی پڑھ دے گا۔ تو 40 سال کا انسان جو فصیح اللسان ہو، اس کو ایک شخص کہہ رہا ہے پڑھ، اور وہ آگے سے کہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے لکھی ہوئی چیز۔ اور پھر جو چوتھی دفعہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، چاش تو خیر ترجمہ کرتے ہیں، چھ تو عربی میں ہوتی نہیں ہے، جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے تو اس وقت وہ افضل ٹائم ہے نماز پڑھنے کا۔ تو ظاہر سورج جب بلند ہو رہے ہیں وہ افضل ٹائم ہے، ٹکیا باہر نکل آئی۔ تو ان 3 اوقات میں آپ کو نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر پا لی۔ یعنی آپ نے نماز شروع کی، فجر کا وقت ختم ہو رہا تھا، طلوع آفتاب ہو رہا تھا 6:20 پہ، آپ نے 6:18 پہ نماز شروع کی، 1 رکعت آپ نے 6:20 سے پہلے پڑھ لی، اب دوسری رکعت آپ نے 21 اور 22 منٹ کے درمیان پڑھی، تو آپ کی پوری نماز درست ہو گئی۔ اس طریقے سے غروب آفتاب تھا 5:20، 5:18 پہ آپ نے عصر شروع کی، اور 5:22 یا 23 یا 25 پہ ختم کی، اور 1 رکعت آپ نے پڑھ لی تھی غروب ہونے سے پہلے، تو نماز ہوگی۔ لیکن اس طرح کے ڈیلے کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اب رہا فجر کے بعد نماز پڑھنا اور عصر کے بعد، تو وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن یہ منع وہ والا منع نہیں ہے جو مطلقاً منع ہو، اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں۔ چونکہ ایکسیپشن بھی احادیث کے اندر آئی ہیں، تو اب اس کو کیسا ہم رد کر سکتے ہیں؟ مثلا صحیح بخاری میں آیا کہ نبی علیہ السلام عصر کے بعد 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور بخاری مسلم میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اب ان میں تطبیق کیا ہوگی؟ وہ ام عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ام سلمہ سے جا کے پوچھو۔ ام سلمہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اس طرح نماز پڑھی، تو میں نے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے اور آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ظہر کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھی، کوئی آپ کو مہمان ملنے کے لیے آ گئے تھے، تو میں نے اب عصر کے بعد وہ پڑھی ہے۔ اور پھر ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ کی عادت تھی جب آپ کوئی نیکی کا عمل شروع کرتے تھے نا، پھر اس پہ ہمیشگی اختیار کر لیں، کیونکہ بخاری مسلم الفاظ ہیں کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہمیشہ کیا جائے، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن کبھی کبھار کیا جائے۔ تو وہ 2 رکعتیں چونکہ آپ سے ایک دفعہ ہوا تو آپ نے زندگی کا حصہ بنا لی، اور وہی صحابہ بعد میں لے کے چلتے تھے۔ لہٰذا بخاری مسلم میں جو حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو ڈانٹتے تھے اس بات کے اوپر کہ تم عصر کے بعد 2 رکعتیں کیوں پڑھتے ہو، تو وہ ان کا عمل ڈانٹنے والا شاذ ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ نبی الاسلام نے وہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ان تک وہ حکم نہیں پہنچا ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھتا ہے نوافل تو وہ تو منع ہے، البتہ کوئی قضا نماز کسی کی رہ گئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سب کے نزدیک جائز ہے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے بعد بھی۔ اس طریقے سے فجر کے بعد آپ سنتے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ نفلی نماز ہوتی ہے، چلے شکر ہے آپ نے نفلی مان تو لی نا، آپ تو سنت موقدہ کے نام پہ نفل سے الگ کرتے تھے اس کو، اب تو مانے نا یہ نفلی نماز ہے، فجر کی 2 سنتیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں فجر کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے، سورج نکلنے کے بعد بھی آپ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ نفلی نماز ہے۔ بہرحال وہ حدیث ایک ہے جو اس کو سپورٹیو ہے، وہ جامع ترمذی میں کمزور سند ہے، صحیح ابن حبان میں، المستدرک للحاکم میں، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فجر پڑھ کے نکلے تو آپ نے دیکھا ایک شخص 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اسلام پھیرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تو نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ فجر تو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کون سی تو نماز پڑھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس سے محدثین نے رزلٹ نکالا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث تقریری بن گئی، نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی، اور یہاں پہ حنفی اجازت نہیں دیتے، اس کی وجہ سے لوگ بےچارے پھر وہ انتظار کرتے کرتے یا تو چلے ہی جاتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آتے ہیں جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے کام انہوں نے چک کے رکھا ہوتا ہے، حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مصنف ابن ابی شیبہ میں آثار ملتے ہیں کہ
فجر کی جب نماز شروع ہوتی تھی تو اصحاب جو مسجد کے ساتھ ایڈجسنٹ جو حجرے ہوتے تھے باہر سین والے ایریے میں کونے میں نا جلدی سے 2 سنتے پڑھ لیتے تھے. بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایسے حجرے میں اور ایسی جہاں پہ آپ کو امام کی آواز نہ آ رہی ہو اور امام آپ کا نہ ہو, امام وہ صحابہ کرام کے دور پہ نماز پڑھانے والا کہ وہ 2 سنتے کہ وہ 4 بھی پڑھ لے تو اس کی رکعت نہ فوت ہو, تو آڑے سے سنتا شروع کر دینے تو وہ فرض رکعت ہی چھوڑ دینے. ٹھیک ہے, تو آپ باتیں بول لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھا کریں کہ بھئی جب بعد کا آپشن موجود ہے آپ نے جان بوجھ کے کام شروع کرنا ہے. دوسری طرف اہل حدیث بھی غلطی کرتے ہیں, انہوں نے روٹین بعد والی بنائی ہوئی ہے, جان بوجھ کے لیٹ ہو جاتے ہیں, سستی کر کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم. باقی یہ 3 اوقات ہیں جو اصل میں مکروہ ہے, سورج نکلتے وقت, سینٹر میں, اور غروب ہوتے وقت. رات کو کوئی مکروہ وقت نہیں ہے, پوری رات آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں تو امام بخاری نے صرف چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ عشاء کا وقت رات تک رہتا ہے, آدھی رات تک, لیکن یہ افضل وقت ہے. عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے, کیونکہ شرح مانی الاثار جسے طحاوی شریف کہتے ہیں اس میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے, اور حضرت ابو ہریرہ نماز کے اوقات روایت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عشاء میں افراط یہ ہے کہ کوئی شخص اتنی لیٹ کر دے کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے, اس سے پہلے اگر وہ عشاء پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے. لہذا امام حنیفہ کا موقف درست ہے کہ آپ عشاء کو فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں, اور افضلیت تو پھر میرے بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء میں تاخیر کا حکم دے دیتا, تو تاخیر تو کوئی نہیں کرتے. ایون سعودی عرب میں تو آپ دیکھیں ایگزیکٹ 1.5 گھنٹہ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے, اذان مغرب کے ایگزیکٹ 1.5 گھنٹے بعد اذان عشاء ہوتی ہے. یعنی آپ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو آلموسٹ 35-40 منٹ کے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. باقی تو وقفے میں گزر جاتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ نماز بھی ان کی لمبی ہوتی ہے نا. تو اس لیے آپ دیکھیں مغرب سے عشاء لوگ اعتکاف کرتے ہیں حرمین کے اندر, مکے میں اور مدینے کے اندر. تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ افضل وقت ہے تو وہ کہیں گے یار ہم وہ افضل ہی ہے نا, کیا مطلب ہم تو امت کی آسانی دیکھ رہے ہیں. اور دوسری طرف فجر کی نماز یہ اندھیرے میں پڑھاتے ہیں, اور اگر کوئی تھوڑا سا لیٹ پڑھ لے کہتے ہیں اس نے سنت چھوڑ دی ہے. تو وہاں نہیں آپ کو خیال آتا, عشاء پہ آپ سنت آپ چھوڑتے ہیں, فجر پہ انفی چھوڑ دیتے ہیں. بھائی سنت یا افضلیت کو آپ فرض کے درجے میں نہ لے کے جائیں, خام خواہ مصیبت کھڑی کی. نمازوں کے جو اوقات ہے نا جی, اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہے, مسجد میں گھڑیاں لگی ہوئی ہیں, اسلام 360 کے اندر موجود ہے, صلاۃ ٹائم کے اوپر مسلم پرو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر موجود ہے. بلکہ آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو آپ کو ایگزیکٹ ٹائم مل جاتا ہے, فجر کا وقت اس ٹائم داخل ہو رہا ہے, ایگزیکٹ آپ کو منٹس تک مل جاتے ہیں. آپ تو بڑی آسانی ہو گئی ہے. پرانے زمانوں میں مسئلے تھے کہ وہ ان کو دھوپ گھڑی بنانی پڑتی تھی, باقاعدہ چھتوں کے اوپر دھوپ گھڑیاں بنائی ہوتی تھی, اور چیک کرتے تھے کہ ہاں جی جو بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ بھئی آپ نے نماز کس ٹائم پڑھنی ہے. جب سینٹر میں سورج پہنچتا ہے نا, جو میں نے دعوی کبریٰ بتایا, جیسے ہی زور کی طرف جاتا یعنی زوال ہوتا ہے تو زور کا وقت شروع ہوتا ہے, اور جب کسی چیز کا سایہ, ایک ورٹیکل چیز کا سایہ اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا عصر کا افضل وقت یہ ہے کہ ڈبل سائے کے ڈبل ہونے سے پہلے پڑھ لیں, بعد میں بھی پڑھ لیں تو ہو جائے گی, لیکن افضل وقت یہی ہے. سایہ اصلی ضروری ہے اس میں, ورنہ تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ورنہ تو آپ فجر کے بعد جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے تو عصر کا وقت بھی ختم ہو گیا ہوتا ہے. تو وہ نہیں, یعنی وہ دعوی کبریٰ کے بعد سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک میں جو جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو سب سے کم سایہ اس وقت کسی ورٹیکل چیز کا ہوتا ہے اگر زمین میں آپ نے گاڑی ہو, اور آلموسٹ گرمیوں میں تو 0 کے قریب پہنچ جاتا ہے, خصوصاً آپ ایکویٹر کے اوپر اگر ہوں, خط استوا کے اوپر, تو وہ بالکل 0 کے قریب ہو جاتا ہے. تو وہ باقاعدہ سرکل بناتے ہوتے تھے کہ جی یہ سایہ اصلی ہے, جیسے ہی اس سرکل سے باہر ہوا تو پھر قدموں میں بھی ناپا جاتا تھا. اب تو یہ ساری کے سارے پرابلم حل ہو گئے, گھڑی نے مسئلے حل کر دیے ہیں, سافٹ ویئرز نے مسئلے حل کر دیے ہیں. آپ تو اب اپنے بزرگوں سے بھی زیادہ ایکوریٹ ٹائمنگ کے اندر سحری اور افطاری اور نمازوں کی ٹائمنگ کا اہتمام کر سکتے ہیں, فجر کا, ظہر کا, عصر کا, مغرب کا, عشاء کا. اور جب ونس نماز کا ٹائم داخل ہو جائے تو پھر نہ تو اذان شرط ہے نہ اقامت شرط ہے. عورتیں اکثر پوچھ رہی ہوتی ہیں نا, عورتوں کے لیے چونکہ جماعت واجب نہیں ہے, جیسے ہی وقت داخل ہو انہوں نے اذان کا انتظار نہیں کرنا. اگر ظہر کا وقت 12:20 پہ شروع ہوا ہے اور مسجد میں نماز 1 بجے تو ظاہر ہے انہوں نے تو 12:45 اذان دینی ہے, آپ 12:21 پہ پڑھ لیں نماز. عصر کا وقت اگر شروع ہوا ہے جا کے 3 بجے اور مسجد میں 3:30 نماز ہے تو وہ تو 3:15 اذان دیں گے, آپ 3 بجے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو نماز کا تعلق وقت داخل ہونے سے ہے, جماعت کا تعلق جو ہے نا اذان کے, وہ جماعت قائم کرنے کے لیے اذان دی جاتی. گھر میں جو کہ جماعت آپ نے قائم نہیں کرنی ہوتی, اکیلے پڑھنا ہوتا ہے.
یا ایون گھر میں جماعت بھی کرانی پڑ جائے تو وہ پروٹوکول نہیں ہے جو مسجد کی جماعت کا کہ آپ نے اذان ضرور دینی ہے، بس ٹھیک ہے ٹائم داخل ہوا آپ اقامت کہہ لیں نماز پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو 3 بیسک جو مکروہ اوقات ہیں جن کے اوپر ہر نماز منع ہے، وہ سورج کی ٹکیا نکلتے وقت 5-7 منٹ، سینٹر میں 5-7 منٹ، اور غروب ہوتے وقت 5-7 منٹ۔ باقی جو کم لیول کے مکروہ اوقات ہیں وہ ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس کا غروب آفتاب تک، اس میں بھی اگر عصر کی نماز رہ گئی ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی کوشش کریں کہ ان اوقات کے اندر جو مکروہ اوقات ہیں آپ اس میں کوئی سجدہ نہیں کریں گے، مردے کو نہیں دفنائیں گے، اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، جو 3 مکروہ اوقات میں نے بتایا، اور اس وقت میں کوئی کرتا بھی نہیں ہے، سورج نکلتے وقت، ایگزیکٹ غروب ہوتے وقت، اور سینٹر میں۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو جنازے ہوتے ہیں نا وہ دن کو 11 بجے ہو رہے ہوتے ہیں، یا زور کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں، یا ایون عصر کے بعد ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مغرب کی اذانوں سے 5 منٹ پہلے جنازہ ہوگا، مغرب کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں سیٹ ہوئی ہوئی ہیں، یہ اسٹیبلش چیزیں ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے، اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے مکروہ اوقات کے اعتبار سے۔ باقی جو عصر کے بعد والا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ نبی الاسلام نے چونکہ ایک دفعہ شروع کر لیا تھا، لہٰذا آج بھی اگر کسی کی سنتیں رہ جاتی ہیں زور والی وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ اس طریقے سے ایون عصر کے بعد نہیں پڑھ سکا، مغرب کے بعد پڑھ لے، دن رات میں 12 رکعتیں پوری کر لے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا، اور بخاری مسلم دونوں موجود ہے۔ 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12 سنتیں مؤکدہ، تاکید کی گئی سنتیں۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے جو عصر زور سے پہلے 4 سنتیں اور زور کے بعد 4 سنتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ جنت اس کو عطا فرمائے گا، اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی۔ اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، نبی الاسلام نے اس کو دعا دی ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، وہ تو آپ جتنی مرضی پڑھتے جائیں، اور 4 رکعتیں آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے بھی، افضل ہے ویسے 2 کر کے پڑھیں، اور اکٹھی بھی صحابہ سے، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، وہ دونوں طریقے سے درست ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 12 رکعتیں دن رات میں ادر دین فرض ہے، فجر کے 2 فرض، 4 زور کے، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، جس پہ اجماع ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے۔ جمعے والے دن 2 فرض ہیں، جمعے سے پہلے جتنی مرضی رکھتے ہیں آپ پڑھیں، جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے پھر 2 رکھتے ہیں، بخاری مسلم میں ہے، اور خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا تو بخاری مسلم میں ہے جو جتنا اللہ توفیق دے پڑھو، اور بعد میں 4 رکھتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی وہ 4 رکھتے پڑھے، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ساری نفلی عبادات ہیں، یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو بیچاری بچے پالنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے تو فرض پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے کہ وہ صرف فرض پڑھیں اور نمازوں کو جمع کر لیں، اور جمع سوری کر لیں جس پہ کسی کا اختلاف نہیں، یعنی زور آخری وقت میں، عصر پہلے وقت میں، مغرب آخری وقت میں، عصر پہلے وقت میں۔ یعنی آج کل اگر سپوز عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 3 بجے، 2:50 پہ زور پڑھ لیں، 3 بجے عصر پڑھ لیں، ایک ہی وضو سے دونوں پڑھ لیں، اور غروب آفتاب ہو رہا ہے 5:20 پہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے 7 بجے تقریباً، یا 6:45 بجے، تو وہ 6:30 مغرب پڑھ لیں، 6:45 عشاء پڑھ لیں، تو قریب قریب کر کے اس کو کہتے ہیں جمع سوری۔ جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتی ہیں، زور کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیں، اور عصر کے وقت میں جا کے پہلے زور پھر عصر پڑھیں، مغرب عشاء کو بھی اس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے۔ چلیں اس پہ تو پھر کسی کو تھوڑے بہت ہیضہ ہو جاتا ہے، لیکن جمع سوری پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آسانیاں آپ دیں لوگوں کو تو آپ دیکھیں لوگوں نے تو نماز شروع کر دی ہے، کئی عورتیں انہوں نے نماز شروع کر دی ہے کہ یہ تو نماز بڑی آسان ہو گئی پڑھنی۔ جب آپ دن رات میں 17 رکھتے ہیں ٹوٹل جو اللہ نے آپ سے پوچھنی ہے، اور آپ نے صرف عشاء کی 17 بتائی ہوئی ہیں، سر یہ ایک دن عشاء کی 17 رکھتے کو پڑھے گا، دوسرے دن تو کہے گا یار باقی نماز بہت مشکل کام ہے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں صحابہ کرام یہ ساری پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام تو اتنے اسٹرکٹ تھے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر نے سفر میں 2 فرض پڑھے زور کے، 2 عصر کے، اور اپنے خیمے میں واپس آئے تو دیکھا لوگ جو ہے نا ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ جی سنتے ہیں پڑھ رہے ہیں، انفی ہے یہ میں نے کہا ہے یہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یار اگر یہ سنتے ہی پڑھنی ہوتی تو میں زور کے 4 فرض نہ پڑھ لیتا جو میں نے 2 پڑھے ہیں۔ کٹی وٹی پھکی دی تھی انہوں نے کہ اللہ نے فرض کٹا کے 4 تو 2 کرتے نے، تجھے سنتا نال پھر بھی جوڑیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ مسئلے شروع، پھر انہوں نے بتایا کہ میں پوری زندگی حضور کے ساتھ رہا ہوں، حتیٰ کہ حضور کی وفات ہوگی آپ سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، پھر حضرت ابوبکر کے ساتھ رہا، حضرت عمر کے ساتھ رہا، سب سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے سوائے مغرب کے وہ 3 ہیں۔
سنتے صرف جواز ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن یہ اس کو اتنی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، سنتوں کو تو چھوڑ دیں، اس سے چھوٹی چیز تراویح ہے، وہ کہتے ہیں جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے تو بتایا نہیں تھا، یہ تو تم خام خواہ الزام لگاتے ہو۔ یہ کہتے ہیں جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع دین ہوتا تھا، ہم نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ یہ تو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں بتائی ہے۔ سر یہ کون پھر بتاتا رہے لوگوں کو؟ یہ جنات آ کے انسانی شکل میں ان کو یہ بتا کے گئے ہیں، تم لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا نا، آج ہم نے ایکسپوز کیا ہے تو تم لوگ کہتے ہو کہ یار یہ تو اپنی طرف سے ہی باتیں بنا رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں بنا رہے، یہ آپ لوگوں نے کہانیاں لوگوں کو کرائی تھی، لوگوں کو مصیبت میں ڈالا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو سمجھ آیا کہ دین کتابوں کے اندر ہے، بابوں کے اندر نہیں ہے۔ ایک ایک حدیث ہم بتاتے ہیں ریفرنس کے ساتھ، لوگ چیک کرتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے نکلتی ہے، پھر وہ جا کے اپنے وہاں سے پوچھتے ہیں یار تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ پتہ چل گیا تو کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے، اسٹیشن کون سا ہے؟ اسٹیشن چھوڑے میرے بھائی، آپ کی گاڑی چھوٹ چکی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ باقیوں کی بھی، آپ اپنے اسٹیشن پہ کھڑے رہیں، آپ کے اسٹیشن وہی پرانے ہیں، دیوبند اور بریلی، انہی اسٹیشنوں کے اوپر رہیں۔ آپ کی سواریاں جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا وہ ہم نے اٹھائی ہیں، سوار کر کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دی ہیں اللہ کے فضل سے۔